After the break. زید صاحب آپ بات کر رہے تھے بڈامیر کی. تو بات ہماری یہ تھی کہ جب ایک دفعہ روسیوں کو یہ معلوم ہو گیا کہ یہ فلائٹ پاکستان سے اڑی تھی تو انہوں نے پاکستان کو اپنا جانی دشمن ڈکلیئر کر دیا اور پاکستان پہ کراس لگا دیا کہ نیکسٹ ان کولڈ وار اگر کوئی نیوکلیر اسٹرائک ہوگی تو پاکستان آئیڈینٹیفائی کر دیا. ہم نے اپنے لیے مصیبت کھڑی کر لی خام خواہ. دیکھیے اسی طرح ہمیں لازمن، میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، جنرل ضیاء کے کریش کی انویسٹیگیشن کرانی چاہیے. وی شوڈ فائنڈ آؤٹ ہو واز ریسپانسبل. اگر اس میں انڈینز شامل تھے، بائی گاڈ وی شوڈ ٹیک دم ٹو ٹاسک فار اٹ. اگر اسرائیلی شامل تھے تو یہ قصاص پھر ہم نے لینا ہے. اس سیاسی اختلاف کی وجہ سے ملک کا مفاد قربان نہ کریں. اور ہمارے بعد میں آنے والوں نے، ساری حکومتوں نے، کیونکہ امریکن پریشر ہے، اور اگر قوموں کو زندہ اور غیرت مند قومیں ہوتی ہیں تو دے ہیو ٹو ٹیک دی اسٹینڈ لے اس بات کے اوپر کہ کون سا دشمن ملک تھا جو ہماری صفوں میں داخل. وہ ایکسیڈنٹ نہیں تھا، یہ بات تو بالکل طے ہے. اور جو سرکمسٹینشل ایویڈنسز ہیں، جو حالات ہیں، بالکل واضح کر رہی ہیں کہ اسرائیل ہے. ہم کو اس لیے بھی ریکگنائز کرنا ضروری ہے کہ ہماری قوم کو معلوم ہو کہ اسرائیل پہلے کہوٹا پہ حملہ کرنے کی سازش کرتا رہا، پھر اس نے ہمارے ملک کے صدر کو کریش کر کے تباہ کرایا، اور اس کے علاوہ کیا کیا سازشیں یہ کر رہا ہے. وہ ساری باتیں ہم آگے ڈسکس کریں گے، کیونکہ انڈین زائنسٹ اور جیوش زائنسٹ کا جو نیکسس ہے اتنا خوفناک ہو چکا تھا، اب ان کی رسائی یہاں پہنچ گئی تھی کہ وہ ہمارے ملک کے صدر کو بھی اس کے جہاز کو کریش کرا کے ہمارے افسروں کو شہید کرا سکتے تھے. تو یہ پرائمریلی. اب اس کے بعد ہم آتے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی تک ہم نے بات کی ہے انڈیا کی پالیسی ٹورڈ پاکستان. ہاؤ اباؤٹ انڈیاز فارن پالیسی ٹورڈ دی انٹائر ریجن؟ دیکھیے ایک بات ہم آپ کو بتائیں، اگر آپ پورے ساؤتھ ایشیا کو دیکھیں، اس پورے ریجن کو دیکھیں، انڈیا کی آبادی تقریباً 1 ارب ہے. جو اس کے آس پاس کے سارے ممالک ہیں، آپ نیپال، بھوٹان، برما، سری لنکا، بنگلہ دیش، پاکستان، ان سب کو بھی دگنا بھی کر دیں ٹوٹل کر کے تو انڈیا کے قریب نہیں پہنچ سکتے. وہ اتنا بڑا ملک ہے. اور اس نیبرہڈ کے لٹرلی اس کی حیثیت یہ ہے کہ نیبرہڈ بلی ہے، گنڈا ہے، بدماش ہے اس پورے محلے کا. یعنی اس میں یہ مذاق نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. اس کے شر سے، کیونکہ ہندو زائنزم جیسے ہم نے عرض کیا آپ کو کہ مقصد اس کا ایک اکھنڈ بھارت کا جو کانسیپٹ ان کا ہے وہ سنگاپور سے شروع ہو کے کابل تک جاتا ہے، اور اس میں صرف پاکستان بیچ میں نہیں آتا. پاکستان تو ایسی چٹان ہے کہ اگر پاکستان اوور رن ہو گیا تو باقی تمام ملک یقین کیجئے 5 سال نہیں ٹکیں گے انڈیا کے آگے. جس طرح پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے بات کی تھی کہ اگر پاکستان کا نیوکلیر اور میسائل پروگرام کمپرومائز ہو جائے، اسرائیل 1 سال نہیں لے گا تمام مڈل ایسٹ کے ملکوں کو ہڑپ کرنے میں، کیونکہ اسرائیل نیوکلیر پاور ہے اور اس کوئی مسلمان ملکوں کے پاس اب اتنی طاقت نہیں ہے کہ اسرائیل کا مقابلہ کر سکیں. تو پاکستان کا صرف نیوکلیر پروگرام اور میزائل پروگرام ہونا نہ صرف یہ کہ امت مسلمہ کی اس وقت دفاع کر رہا ہے، اسرائیل کو خوف میں مبتلا کیا ہوا ہے، اس طرح پاکستان کا ہونا پورے اس ساؤتھ ایشیا کے خطے کی حفاظت بھی کر رہا ہے. کیونکہ ایک دفعہ ان کو یہ معلوم ہے انڈینز کو کہ پاکستان کو ہڑپ کرنے کے بعد باقی ملکوں کے لیے ہمارے لیے پرابلم نہیں ہے، اور یہ کر چکے. سکم کی مثال ہم پہلے دے چکے ہیں آپ کو کہ سکم کی ریاست کو انہوں نے ہڑپ کیا. اسی طرح 1988 میں انہوں نے آپریشن پاون کے نام سے ایک آپریشن لانچ کیا سری لنکا کے نارتھ میں. ظاہراً کہنے کو وہ تاملز کے خلاف تھا، آبجیکٹو ان کا یہ تھا کہ ہم وہاں کے پورا جفنا پیننسولا اور وہ تامل ایریا جتنے بھی ہیں وہ ہم قبضہ کر لیں گے پیس کیپنگ کے نام پر. نام پیس کیپنگ کا ہوگا کیونکہ سری لنکا پرابلم میں تھا. سری لنکا بیچارہ شکوہ شکایت بھی نہیں کر سکا، اتنا سا تو ملک ہے بیچارہ، کرنا کیا اس نے انڈیا کے آگے. مگر اللہ کا شکر یہ ہوا کہ اٹ واز اے ویری بیڈلی پلانڈ آپریشن. جب انہوں نے تامل ٹیریٹری میں لینڈ کیے جا کے ان کے پیراٹروپرز کو ہوا میں ہی تاملوں نے مارنا شروع کر دیا. جب یہ لینڈ کیے تو بھاری کیجولٹیز ہوئی ہیں، گھمسان لڑائی ہوئی ہے ان کی، اور اس قدر نقصان ان کو اٹھانا پڑا ہے کہ مجبور ہو کے کچھ عرصے کے بعد ان کو وہاں سے وڈرا کرنا پڑا. دے کوڈ ناٹ سسٹین دی آکوپیشن، یعنی اس آکوپیشن کو یہ برداشت نہیں کر سکے کہ یہ اتنا خطرناک ہے. مگر اس کی بھاری قیمت انہوں نے دوبارہ یہ ادا کی کہ 91 میں تاملز نے سوسائڈ بامبنگ کر کے راجیو کو قتل کر دیا. دیکھیے راجیو گاندھی کو دیکھیے، اندرا گاندھی نے سکھوں کے خلاف فساد برپا کیا تو سکھوں نے اس کو قتل کیا. انہوں نے تامل کے خلاف کیا، راجیو نے، تامل نے اس کو قتل کیا. مسلمانوں نے ان کا کوئی بڑا لیڈر نہیں مارا ہے ابھی تک. لیکن یہ چھوٹی چھوٹی قوموں کو اپنے آس پاس جو ذلیل کرتے پھر رہے ہیں، اس کا نتیجہ ان کو پھر بھگتنا خود پڑا. اسی طرح انہوں نے ایک آپریشن لیچ کہتے ہیں جوک کو، وہ جو خون چوستی ہے. آپریشن لیچ انہوں نے نام اس لیے رکھا کہ برما میں انہوں نے ایک انسرجنسی ٹیررسٹ گروپ پیدا کیا، KIA کچن لبریشن آرمی، KLA کچن لبریشن آرمی اس کا نام تھا. اور اس کو انہوں نے برما کی حکومت کو تباہ کرنے کے لیے اور حکومت میں بغاوت برپا کرنے، فساد اور سیبوٹاج کے لیے اس گروپ کو تیار کیا. اور برما کے ساتھ بھی انہوں نے یہی مسئلہ شروع کیا جو یہ ہمارے پاکستان کے ساتھ یا سری لنکا کے ساتھ کرتے رہے. ایسٹ پاکستان کے ساتھ ان کے اپنے جھگڑے شروع ہو گئے، یعنی جو بنگلہ دیش بن گیا بعد میں. بنگلہ دیش ان کے کوئی سروگیٹ ریاست نہیں بن پایا جو یہ چاہ رہے تھے.
مجیب الرحمان کے قتل ہونے کے بعد جو گورنمنٹس وہاں پہ آئیں ان کے اپنے پرابلمز انڈیا کے ساتھ شروع ہو گئے. اسی طرح یہ پرابلمز ان کی باقی تمام چھوٹے چھوٹے ممالک کے ساتھ بھی ہیں. خوف کے مارے بھوٹان کی جان نکلی رہتی ہے کبھی ہم پہ قبضہ کریں گے. تھوڑی فرکشن ہر جگہ ہے اس پورے انٹائر ریجن میں. پورا ریجن خوفزدہ ہے انڈیا کے اس ایکسپینشنسٹ ایجنڈے کی وجہ سے, اور پاکستان کا ہونا ایک سٹیبلٹی کا باعث ہے ان تمام ممالک کے لیے بھی, ہمیں پتہ لگے یا نہ پتہ لگے. دیکھیے جیسے ہم نے عرض کیا وہی بات کہ اسرائیل ہماری وجہ سے خوفزدہ ہو کر اس خوف سے کہ کہیں پاکستان اپنے مسلمان ممالک کا دفاع کرنے کے لیے فوجیں نہ بھیج دے یا میسل اسٹرائک اسرائیل پہ نہ کر دے. تو یہ اللہ کے فضل سے یہ بات ایسی نہیں ہے کہ ہمارا نیوکلیر اور میسائل پروگرام ایک اتنا بڑا سہارا ہے اس پورے ریجن کی سٹیبلٹی اور پیس کے لیے. اس پہ ہم آگے بھی بات کریں گے. اور پاکستان کی فارن پالیسی پوسٹ جنرل ضیاء, یہ بڑی تکلیف دہ کہانی ہے. جیسے میں نے عرض کیا نا آپ کو کہ جنرل ضیاء کی حد تک وی ور ایٹ دا پیک, یعنی وہ فارن پالیسی جو 80s میں ڈپلوائے ہم نے کی ہوئی تھی اس سے بہتر پالیسی ہم نے کبھی ڈپلوائے کی ہی نہیں تھی. وی ور دا اسٹرانگیسٹ, یعنی ہم پوری دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اگریسو, ویری اگریسو. جنرل ضیاء کے کریش کے بعد ملٹیپل ڈبیکلز ہونا شروع ہوئے, ملٹیپل کولیپسز ہونا شروع ہوئے. یعنی پاکستان کے گرد جو ہم نے دیواریں قائم کی تھیں ایک ایک کر کے وہ دیواریں گرنا شروع ہو گئی, وہ گرنا شروع ہو گئی. اور 90s کا پیریڈ, ٹو بی آنےسٹ, یعنی 97 تک کا پیریڈ, 88 سے لے کے 97 تک کا پیریڈ جو ہے وہ ہماری فارن پالیسی کے لحاظ سے, ڈیفینسو پالیسی کے لحاظ سے اتنا تکلیف دہ ہے, آلموسٹ ڈارک ایجز. یعنی وہی حالت ہے ہماری کہ جو 1965 کی وار سے لے کے 1971 کی جنگ سے پہلے تھا, اور 71 کی وار کے بعد بھی جب انہوں نے ہم پہ سینکشنز لگائی ہوئی تھی. جیسے ہم نے عرض کیا کہ جنرل ضیاء کا کریش ہوتا ہے, افغانستان اس وقت تک روسی نکل چکے تھے, امریکنز کا انٹرسٹ وہاں کم ہو گیا تھا. کم کیا, بالکل ہی ختم ہو گیا تھا. انہوں نے کہا اب تو نجیب اللہ رہ گیا, نجیب اللہ کے بعد مجاہدین کے آپس میں لڑائی ہو رہی ہے. اب یہ جو افغانستان تھا یہ کولڈ وار میں امریکنز کے لیے تھریٹ نہیں تھا. امریکنز کی توجہ ہو چکی تھی ایسٹرن یورپ پہ, کیونکہ پورا سینٹرل ایشیا پہ روس پیچھے ہٹتا چلا جا رہا تھا, پولینڈ, چیکوسلویکیا, ایسٹرن یورپ, رومانیا, ایسٹرن یورپ کے ممالک کی بغاوت برپا تھی. امریکنز کی توجہ سب اس طرف ہو گئی کہ سوویت یونین کو بالکل ہی رول بیک کر دیا جائے, افغانستان کو بالکل ابینڈن کر دیا انہوں نے. جنرل ضیاء کا پرسنل انفلوئنس تھا افغان مجاہدین لیڈرز کے اوپر. 6 افغان پارٹیز جو پشاور میں بیس کرتی تھیں, یقین کیجئے ان کو ذاتی طور پہ اکٹھا رکھنے کے لیے صرف پرسنل انیشیٹو جنرل ضیاء کا تھا, کیونکہ اور جنرل حمید گل کا. دیز 2 men were holding them together, جن کا ایک ذاتی تعلق تھا ان کے ساتھ. ورنہ یہ اتنے اختلافات ہیں افغانوں کے آپس میں کہ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ یہ اکٹھے چل سکتے. یعنی 10 سال ان کو جس طرح چلایا گیا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ پاکستان نے کس طرح ان کو اکٹھا رکھ کے جہاد کروایا ان سے. ان کے اختلافات ہم اپنے افغان پروگرام میں ڈسکس کر چکے ہیں. جنرل ضیاء کا کریش ہوتا ہے, سوویٹس افغانستان سے نکل جاتے ہیں, پاکستان میں حکومت تبدیل ہو جاتی ہے, پولیٹیکل گورنمنٹس آتی ہیں, اور ان پولیٹیکل گورنمنٹس وہ سٹیبل گورنمنٹس نہیں تھیں. ان کے لیے پہلے پیپلز پارٹی کی حکومت آئی, ان کے لیے مسئلہ پہلے سروائیو کرنے کا تھا, اور ظاہر ہے جب اس کرائسس میں حکومتیں آتی ہیں تو وہ فوراً آ کے اس افغان پالیسی کو کنٹینیو نہیں کر پا سکتی تھی, نہ ہی ان کا کوئی اتنا کنٹرول تھا افغان مجاہدین گروپس کے اوپر. نتیجہ یہ ہوا کہ سب سے پہلا ڈیبیکل جو ہونا شروع ہوا وہ افغانستان میں تھا. یعنی افغان پالیسی پاکستان نے جو اتنے عرصے سسٹین کر کے رکھی ہوئی تھی, اور جس کو اب گھر تک پہنچانا تھا, جسے کہتے ہیں کہ افغان مجاہدین کابل کیپچر کریں اور ایک فرینڈلی حکومت بنے پاکستان کی, یہ اس کے بعد کی گورنمنٹ ہینڈل نہیں کر سکتی. پہلا فال آؤٹ جو تھا افغان پالیسی کی شکل, اور اتنا شدید تکلیف دہ فال آؤٹ تھا وہ کہ جہاد ڈس انٹیگریٹڈ انٹو سول وار. یعنی پہلے تو سوویت نجیب اللہ کی حکومت 92 تک نجیب اللہ کی حکومت آپس میں مجاہدین اس کو نکالتے رہے, 92 کے بعد تو بالکل ہی ڈس انٹیگریشن ہو گئی, سول وار شروع ہو چکی کمپلیٹ. یعنی ہمارا ٹوٹل انویسٹمنٹ, جیسے ہم نے عرض کیا 75 کے وقت سے جو ذوالفقار علی بھٹو نے انویسٹمنٹ شروع کی تھی افغانستان میں, جس کو کنٹینیو کیا تھا جنرل ضیاء نے, وہ انویسٹمنٹ ہماری 88 کے بعد ڈس انٹیگریٹ ہونا شروع ہو گئی, اینڈ بائی 92 اٹ واز ٹوٹلی گون. پھر تو سول وار تھی. ایک تو یہ نقصان ہمیں پہلے ہوا افغانستان میں. تو وہ جو ہماری بیک سائڈ محفوظ تھی, جو ہماری بیک سائڈ, کیونکہ مجاہدین کے ہونے کی وجہ سے وہاں پہ انڈین انفلوئنس ہمیں نقصان وہاں نہیں پہنچا رہا تھا, وہ ہمارا بیک یارڈ جو تھا وہ انسیف ہو گیا. کیوس کرائسس, اس کے اندر اب انڈیا کو موقع ملنا شروع ہوا کہ وہ وہاں سے ہمارے لیے دقت کر سکے. سو دیٹ واز ون ڈیبیکل. دوسرا ڈیبیکل یہ ہوا کہ وی لاسٹ دی لیڈرشپ آف دا مسلم ورلڈ. امت مسلمہ کی وہ قیادت جو جنرل ضیاء کے